حیدرآباد میں سائبر جرائم کا ایک نیا اور خطرناک طریقہ سامنے آیا ہے، جہاں جیب سے موبائل فون چوری کرنے سے پہلے ملزمین مبینہ طور پر متاثر شخص کا اسکرین لاک پن دیکھ لیتے تھے اور بعد میں اسی موبائل اور سم کے ذریعے بینک اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر کے رقم منتقل کر لیتے تھے۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر وی سی سجنار IPS نے شہریوں کو خبردار کرتے ہوئے بتایا کہ سائبر کرائم ونگ نے بین ریاستی سائبر جرائم کے ایک گروہ کے 3 ارکان کو گرفتار کیا ہے اور ان کے قبضے سے 5 موبائل فون برآمد کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ گروہ خاص طور پر بزرگ شہریوں، روزانہ سفر کرنے والے مسافروں اور ٹیکنالوجی سے کم واقف افراد کو نشانہ بناتا تھا۔ پولیس کے مطابق یہ ملزمین RTC بسوں، بس سٹاپوں، ریلوے پلیٹ فارمز اور بھیڑ بھاڑ والے مقامات پر ایسے افراد کی تلاش کرتے تھے جو اسمارٹ فون استعمال کر رہے ہوں۔ پہلے وہ چوری چھپے متاثر شخص کو موبائل کا پن، پاس ورڈ یا پیٹرن ڈالتے ہوئے دیکھتے تھے، جس سے سائبر جرائم کی زبان میں شولڈر سرفیسنگ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے موبائل فون جیب یا بیگ سے چوری کر لیا جاتا تھا۔ اگر ملزمین متاثر شخص کا پن دیکھنے میں کامیاب نہ ہوتے تو مبینہ طور پر سوشل انجینئرنگ کا سہارا لیتے تھے۔ پولیس کے مطابق چوری شدہ نمبر پر متاثر شخص کی جانب سے فون کرنے پر ملزمین خود کو RTC بس کا کنڈکٹر یا ڈرائیور ظاہر کرتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ موبائل بس میں ملا ہے۔ متاثر شخص کو بتایا جاتا ہے کہ موبائل کسی اگلے بس سٹاپ پر واپس کر دیا جائے گا۔ اسی بہانے موبائل کی ملکیت کی تصدیق یا فون بند کرنے کے لیے اسکرین لاک پن بتانے پر آمادہ کیا جاتا تھا۔ بعض معاملات میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ موبائل کی ملکیت پر کوئی اور شخص دعویٰ کر رہا ہے، لہٰذا اصل مالک ہونے کا ثبوت دینے کے لیے پاس ورڈ بتانا ضروری ہے۔ پولیس کمشنر کے مطابق موبائل تک رسائی حاصل کرنے کے بعد ملزمین گیلری، واٹس ایپ، فائل مینیجر اور نوٹ ایپ میں موجود حساس معلومات تلاش کرتے تھے۔ ان کی نظر ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ کی تصویرات، CVV نمبر، آدھار اور پن کارڈ، بینک پاس بک اور دیگر مالی معلومات پر ہوتی تھی۔ چونکہ چوری شدہ سم بھی ملزمین کے قبضے میں رہتی تھی، اس لیے وہ SMS کے ذریعے آنے والے تصدیقی کوڈ اور OTP حاصل کر سکتے تھے۔ اس کے بعد فون پر گوگل پے، پے TM اور موبائل بینکنگ اپلیکیشنز کے ذریعے UPI پن اور نیٹ بینکنگ کی معلومات تبدیل کر کے بینکنگ اکاؤنٹ سے رقم منتقل کی جاتی تھی۔ پولیس کے مطابق ملزمین چند ہی منٹوں میں بینک بیلنس، فکس ڈپازٹ اور اکاؤنٹ سے منسلک کریڈٹ سہولیات تک کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ چوری کی رقم کو براہ راست اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کرنے کے بجائے آن لائن گیمنگ پلیٹ فارمز، ڈیجیٹل تفریح والٹس اور مختلف مینول اکاؤنٹس کے ذریعے گھمایا جاتا اور بعد میں ATM سے رقم نکال لی جاتی تھی۔ تحقیقات میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ یہ گروپ منظم انداز میں کام کرتا تھا، جس میں مختلف ارکان کے ذمے شکار کی تلاش، موبائل چوری، سوشل انجینئرنگ، تکنیکی طور پر موبائل اور مالی اکاؤنٹس تک رسائی اور چوری شدہ رقم کو منتقل کرنے کی الگ الگ ذمہ داریاں تھیں۔ پولیس کمشنر VC سجنار نے شہریوں کو سختی سے ہدایت دی ہے کہ فون پر کبھی بھی اسکرین لاک پن، بینکنگ پاس ورڈ یا OTP کسی کو بھی نہ بتائیں، چاہے سامنے والا خود کو بس کنڈکٹر، ڈرائیور یا گمشدہ موبائل واپس کرنے والا شخص ہی کیوں نہ بتائے۔ انہوں نے شہریوں کو یہ بھی مشورہ دیا ہے کہ ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ، CVV، بینک پاس بک اور شناختی دستاویزات کی تصویرات موبائل کی گیلریز یا نوٹس ایپ میں بھی محفوظ نہ رکھیں۔ پولیس کے مطابق موبائل چوری ہونے کی صورت میں فوری طور پر سم کارڈ بند کرائیں، بینک سے رابطہ کر کے ڈیجیٹل بینکنگ اور UPI خدمات کو بند کرائیں۔ مرکزی حکومت کے CIIR پورٹل پر موبائل کے IMEI نمبر کو رجسٹرڈ کرائیں اور کسی بھی غیر مجازی مالی لین دین کی اطلاع فوری طور پر 1930 پر دیں۔ اس کے علاوہ نیشنل سائبر کرائم رپورٹنگ پورٹل پر بھی شکایت درج کرانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ پولیس نے نوجوانوں سے خاص طور پر اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بزرگ افراد کو بھیڑ بھاڑ والی جگہوں پر موبائل پن چھپ کر دیکھنے والے جرائم اور اس طرح کے ہائبرڈ سائبر فراڈ سے متعلق آگاہ کریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل منصف نیوز 24x7 کو دیکھتے رہیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔